السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید آپ سب خیر و عافیت، ایمان، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایسی نسبت اور ایسے دین سے وابستگی مرحمت فرمائی ہے جس کے اندر زندگی کے ہر شعبے میں کامل اور اکمل رہنمائی ملتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ان 10 ناموں کا تذکرہ کروں گا جو عرف عام کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اپنی بچیوں کے نام رکھتے ہیں، لیکن جن کی کوئی حقیقت، کوئی معنی و مفہوم نہ ملتا ہے، اگر مل بھی جائے تو وہ بیکار اور ناکارہ اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بے معنی، فضول، عبث۔ یہ ذہن نشین میں رکھ لیجئے کہ ناموں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جس شخص کا نام عمر ہو وہ جلالی، غیرت مند اور دین پر کمپرومائز نہیں کرنے والا ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ ناموں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ناموں کے اثر پائے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا دین ایسا دین ہے جس نے ہر شعبے کے اندر ہماری رہنمائی کی۔ تو معزز سامعین و ناظرین، نام وہ رکھے جائیں جو قرآن و سنت آثار صحابہ سے ملتے ہوں، ازواج مطہرات بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ اور صحابیات، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین، ولی، غوث، کتب، ابدال، ان لوگوں کے نام رکھے جائیں۔ وہ نام رکھے جائیں جو معنی کے اعتبار سے بھی اچھے ہوں، مفہوم کے اعتبار سے بھی اچھے ہوں، نسبت کے اعتبار سے بھی اچھے ہوں۔ تو اس لیے معزز سامعین و ناظرین، اب میں وہ 10 نام جو معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے عبث ہیں، بیکار ہیں، جن کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن یوٹیوب، گوگل اور فلمی ایکٹر نئے اور جدت اور فیشنی نام کا جو ٹرینڈ چل چکا ہے، جس کی وجہ سے ہم بحیثیت مسلمان اپنے نام بھی صحابہ اور صحابیات، ازواج مطہرات اور نیک لوگوں کے رکھنا گوارا نہیں کرتے۔ نام جب بھی رکھیں، علماء کرام، مفتیان کرام سے تحقیق کر کے نام رکھیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اور سب سے پہلا نام وانیہ۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سینکڑوں نام ہیں۔ اس کا مطلب ہے کمزور، جسمانی اور روحانی ہر اعتبار سے کمزور۔ جس بچی کا یہ نام ہوگا وہ یقیناً جسمانی، روحانی، پڑھائی کے اعتبار سے، دنیا کی ہر فیلڈ میں، دین کے سیکھنے اور سکھانے کے اندر بھی کمزور، غفلت، سستی اور کائلی میں ملوث ہوگی۔ اور دوسرا نام عیشال، یہ بھی بے معنی، کسی بھی لغت کے اندر اس کا معنی نہیں پایا جاتا۔ اور تیسرے نمبر پر زویا، لوگ اس کے معنی محبت سے کرتے ہیں، لیکن کسی بھی ڈکشنری کے اندر اس کے معنی محبت نہیں پائے جاتے۔ اور چوتھا نام منتشا، یہ قرآن کا لفظ ہے کہ جسے تو چاہتا ہے، لیکن کیا معنی؟ یہ نام رکھنے کا نہیں ہے۔ پانچویں نمبر پر علیزہ،
اس کے معنی بھی لغت میں نہیں ملتے، لیکن مختلف صیغوں کے اعتبار سے اگر تلاش کیا جائے، گھبرانا، ڈر جانا، تو یہ نام رکھنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اور اسی طرح علینا، الف کے ساتھ علینا، یہ نام بھی بے معنی ہے، بے نامناسب ہے، اس کو بھی نہ رکھا جائے۔ اگر علینا عین کے ساتھ رکھا جائے پھر بھی اس کا کوئی خاص معنی مفہوم نہیں ملتا۔ اور 7ویں نمبر پر الفینا یا الفیہ، لغت عرب ہو یا اردو، کسی بھی لغت میں اس کا کوئی معنی نہیں۔ اور 8ویں نمبر پر لائبہ، لوگ کہتے ہیں یہ جنت کی حور ہے، یہ بھی غلط نسبت ہے۔ جنت کی جو حور کا نام ہے وہ لابا حور کا نام ہے، کہ اگر تھوک بھی کڑوے سمندر میں پھینک دے سارا سمندر میٹھا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر لاعبہ عین کے ساتھ رکھا جائے، اس کے معنی ہے کھلاڑی یا کھیلنے والی، یہ نام رکھنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اور اسی طرح عمائرہ، یہ بھی لغت کے اعتبار سے، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے بیکار عبث نام ہے۔ اور 10ویں نمبر پر سائقہ، کڑکنے والی، گرجنے والی، جس بچی کا یہ نام ہوگا وہ لڑائی جھگڑا کرنے والی، جذبات رکھنے والی، غصہ کرنے والی، چھوٹے بڑے کی تمیز اس کے اندر نہیں ہوگی۔ تو معزز سامعین و ناظرین، یہ وہ 10 نام ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر بچیوں کے رکھے جاتے ہیں۔ خدا را ان ناموں سے اجتناب کیا جائے۔ ناموں کو علماء کرام، مفتیان کرام اور اہل علم سے پوچھ کر رکھیں۔ وہ نام جس کا معنی بھی اچھا ہو، مفہوم بھی اچھا ہو اور نسبت بھی اچھی ہو، انشاءاللہ وہ کارآمد ہوگی، فائدہ مند ہوگی، اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ یہ ہمارے ذمہ فرض عین ہے کہ اولاد کا اچھا نام رکھنا، یہ بھی اسلام اور ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے صحیح نام رکھیں۔ اگر کوئی اپنے نام کے معنی، مفہوم، نسبت پوچھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے، وہ کمنٹس میں اپنا نام لکھے اردو کے اندر، انشاءاللہ آپ کو اس کے معنی، مفہوم اور نسبت کے بارے میں تحقیق کر کے آگاہ کیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔